بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک ایسے نقطہ پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہے ہیں جس پر ہم میں سے اکثر غلطی کر جاتے ہیں اور ایک وسیع تعداد اس غلط فہمی کا شکار بھی رہتی ہے۔ وہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اصل نیکی کیا ہے؟ ہم باحیثیت معاشرہ نیکی کو اعداد و شمار کے پیمانے میں ناپتے ہیں۔ کتنے نوافل پڑھ لیے، کتنی نمازیں ادا کیں، کتنی تسبیحات کی، کتنا ذکر و اذکار کیا، کتنے وظائف کیے، کیا صدقہ کیا، کتنی زکوٰۃ ادا کی اور کتنے حج کی۔ لیکن حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیکی کی پہچان انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ نیت اور اثر کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اصل نیکی وہ نہیں جو صرف نظر آئے، بلکہ وہ ہے جو دل کو بدل دے، کردار کو سنوار دے اور انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ ناظرین محترم، ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ہم نیکی کو اس کی ظاہری شکل میں دیکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ دیتا ہے وہ زیادہ نیک ہے، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ دیانتدار ہے، اور جو زیادہ دکھاتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نیت کو دیکھتا ہے، نیکی کی مقدار کو نہیں۔ اللہ رب العزت کے نزدیک اصل نیکی انسان کی نیت اور اس نیت میں کتنا خلوص اور وہ کتنی خالص ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، نیکی وہ ہے جس میں دکھاوا نہ ہو، مطالبہ نہ ہو اور توقع نہ ہو۔ اللہ رب العزت کے نزدیک خالص نیکی یہ ہے کہ جس کے اندر ریاکاری نہ ہو۔ اس گفتگو میں پیدا ہونے والا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک نیکی کی اصل تعریف کیا ہے؟ اللہ پاک کس نیکی کو قبول فرماتا ہے، اور وہ کون سی خصوصیات ہیں جو ہماری نیکی کے اندر ہونی چاہیے؟ وہ نیکی جو اللہ رب العزت کی نگاہ میں اصل نیکی ہے، وہ اخلاص سے بھری نیکی ہے۔ نیت سچائی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، کسی پر بوجھ نہ ڈالنا بھی نیکی ہے۔ کسی کے دل کو راحت پہنچانا بھی نیکی، کسی کو دکھ، درد، تکلیف اور خاموش اذیت سے بچا لینا بھی ایک نیکی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، نیکی وہ ہے جو دل میں سکون پیدا کرے اور دل میں غرور نہ آنے دے۔ کبھی کبھی ایک مسکراہٹ بھی نیکی بن جاتی ہے، اور کبھی اپنی انا سے ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بھی نیکی ہے، اور کسی کے حق میں بد دعا نہ کرنا بھی عظیم نیکی ہے۔ اور کبھی یہ نیکی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کو سچے دل سے معاف کر دیں، درگزر فرما دیں۔ ایک شخص نے ہزاروں روپے صدقہ کیے مگر ساتھ ہی تصویر بنا کر دنیا کو دکھا دیا، اور ہمارے آج کے معاشرے میں یہی سب کچھ چل رہا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس دوسرا شخص چپکے سے کسی کی مدد کر کے خاموشی سے گھر چلا جاتا ہے اور ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک کئی درجے افضل اس سے جس نے دکھاوا کیا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو نیکی دکھانے کے لیے کی جائے وہ سودا ہے، عبادت نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی نگاہ میں اصل نیکی وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی خوشی کے لیے کی جائے۔ ناظرین محترم، نیکی کا سب سے بڑا دشمن غرور۔ ہم نیکی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا کمال کر لیا، لیکن شاید دوسری جانب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل نیکی وہ ہے جو انسان کو عاجزی سکھا دے۔ اصل نیکی وہ ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، اور جب انسان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے تو اس کی ہوئی نیکی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی۔ اصل نیکی ہے ہی وہی جو اللہ رب العزت کی نگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ کی نگاہ میں بہترین بندہ وہ ہے جو نیکی کر کے بھی ڈر جائے کہ کہیں میری نیت میں کھوٹ تو نہیں آ گیا، کہیں میری اس نیکی میں کوئی دکھاوا تو شامل نہیں ہو گیا، کہیں میں نے اس عمل میں ریاکاری تو نہیں کر لی۔
جب انسان کی یہ سوچ بن جاتی ہے ناظرین محترم، تو سمجھ لیجئے کہ اس کی نیکی قبول ہونے کے قریب ہو جاتی ہے۔ اور اصل نیکی وہی ہے جو اللہ رب العزت کی نگاہ میں آپ کی قدر و منزلت بڑھا دے۔ اور ناظرین محترم، آخری بات غور سے سنیں اور اچھے سے سمجھ لیں، اور یاد بھی رکھیں کہ نیکی کا معیار اللہ رب العزت خود طے کرتا ہے، ہم لوگ نہیں۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اخلاص سے کی جائے تو اللہ رب العزت کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ اور اصل نیکی اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہی ہے جو اخلاص اور سچی نیت کے ساتھ کی جائے۔ اخلاص سے مراد یہ ہے کہ جو عمل نیکی آپ کر رہے ہیں وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، ایسی نیکی قبول ہوتی ہے۔ اور ایسی نیکی اللہ رب العزت کے نزدیک نہایت قیمتی ہے۔ اگر ہم واقعی اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو نیکی کی اصل روح کو سمجھنا ہوگا، اپنے دل سے دکھاوا نکالنا ہوگا، ریاکاری ختم کرنی ہوگی، توقعات کو مٹا دینا ہوگا، اور نیکی صرف اور صرف اللہ کے نام پر اور اللہ ہی کی خاطر کرنی ہوگی۔ جب یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کی نیکی قبول ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو تو دکھاوا ختم کرنا ہوگا، ریاکاری مٹانی ہوگی، اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حضور جھکا دینا ہوگا۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو نے آپ کے دل میں روشنی پیدا کی ہوگی۔ اگر یہ باتیں آپ کو پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام کو آگے پھیلائیں تاکہ کسی کا دل بدلے، کسی کی سوچ بدلے، اور شاید کسی کی زندگی ہی بدل جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔